نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ جس کو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی کل 7 آیتیں ہیں. یہ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ، اس کے ایک سیدھے جانب نمبر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب قرآن کی ترتیب میں وہ 1 نمبر پر، اور دوسرا 1 نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بائیں جانب، اس میں لکھا ہوا ہے 5 نمبر، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ویسے دوسری جو صورتیں پہلے نازل ہوئی، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق، تو اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی، پوری صورت نہیں نازل ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورت نازل ہوئی نون والقلم، اس کی بھی چند آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد یا ایھا المزمل کی چند آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد یا ایھا المدثر کی چند آیتیں نازل ہوئی. پوری صورت نہیں نازل ہوئی، مگر سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی، پوری صورت نازل ہوئی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس صورت کا جب نزول ہوا تو مکہ مکرمہ پر ایک عجیب سا سما طاری ہو گیا، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی کہنے لگے پتہ نہیں آج کیا ہو گیا، کچھ عجیب سا موسم. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کو جب نازل کیا اللہ رب العزت نے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایسے فرشتے زمین پر پہلی مرتبہ نازل ہوئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اس صورت کو لے کر، اور وہ آخری مرتبہ نازل ہوئے. پہلی بار آئے اسی صورت کو لے کر، اور اس کے بعد اب دوبارہ قیامت تک کبھی نہیں آئیں گے. تو ایسے اس صورت کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے. یہ صورت ہے بہت چھوٹی، صرف 7 آیتیں ہیں اس صورت میں، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء بھیجے. ان نبیوں میں بہت سارے نبیوں، بہت سارے رسولوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ایک تو مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اس کے علاوہ بھی حضرت آدم علیہ السلام پر صحائف کا نزول ہوا، حضرت نوح علیہ السلام پر صحائف کا نزول ہوا، یعنی وہ بھی آسمانی کتابوں ہی کی طرف ہوتا تھا. کہا جتنی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم کے اندر میں بیان کیا گیا، اور پورے قرآن کا خلاصہ، اس کا لب لباب اور اس کا نچوڑ اس صورت میں بیان کیا گیا. تو پورے قرآن، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل جو تھیسس لکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھتے ہیں اور ماسٹر کا تھیسس لکھتے ہیں. جب تھیسس لکھتے ہیں تو شروع میں شارٹ میں لکھتے ہیں کہ پوری تھیسس کے اندر میں کیا ہے، تو جو شروع میں شارٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے پورے قرآن کریم کا شارٹ یہ کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے. یہ سورہ فاتحہ میں اس کا بالکل نچوڑ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے. اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے نام بیان کیے جاتے ہیں. اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس سورت کو سورۃ الشفا کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام بیماریوں کا علاج اس میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. جسمانی بیماری بھی، روحانی بیماری بھی، اور ہر قسم کی بیماریوں کی شفا اس میں اللہ رب العزت نے ڈال دی ہے. تو اس لیے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، اس سورت کو سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں. یعنی انسان کے تمام دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی کافی صورت ہے تو وہ یہ سورہ مبارکہ ہے. اس سورت کے
کسی نے 10, کسی نے 20, کسی نے 30 نام بیان کیے ہیں. تو الگ الگ بہت سارے نام ہیں. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے عبد الرحمن القماش نے 30 جلدوں میں اس سورت کی تفسیر کی. کتنی جلدوں میں؟ 30 والیوم میں. 30 والیوم کے اندر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے. اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے شیخ عبد الرحمن الجوزی، قرآن کی تفسیر سے ان کو بہت لگاؤ تھا. تو شیخ عبد الرحمن الجوزی نے مستقل کتاب لکھی ہے مدارج السالکین کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو صرف سورہ فاتحہ کو انہوں نے سمجھایا ہے. کتنے والیوم میں؟ 6 والیوم میں. ایک والیوم 700 800 صفحے کا ہے. صرف سورہ فاتحہ کو سمجھایا ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی امپورٹنٹ ہے. لہذا ہم اس سورت کو پڑھتے ضرور ہے، مگر گھر کی مرغی دال برابر، کیونکہ ہم کو بہت آسانی سے اللہ نے دے دیا ہے، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سورہ مبارکہ میں نے جیسا کہ کہا کل، پہلے ہم پڑھتے ہیں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. وہ اس سورت کا جز نہیں، مگر جب بھی قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو گزشتہ کل کہا کہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. وہ ہر طرف سے کوشش کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو قرآن کی تلاوت سے روک دے. کیوں کہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم کام، سب سے بڑا، سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی کام ہے اور سب سے اہم اگر کوئی ذکر ہے تو وہ قرآن کی تلاوت. افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے افضل ترین ذکر قرآن کی تلاوت. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے قرآن کریم کو پڑھے. اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھتا رہے اور اس کو قرآن پڑھنے سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ دعا کرے، تو کہا جتنے لوگ دعا کرتے ہیں وہ ساری دعا کا بھی حصہ اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو بھائی چلو یہ قرآن کو پڑھنے میں لگا ہوا ہے، کہا یہ دعا کرے نہیں کرے اس کی ساری چیزیں ہم دے دیں گے. تو کہا اتنا قرآن کریم کو آدمی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت نے اس میں برکت ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے، ورڈ آف گاڈ، اللہ کا کلام. اب اللہ کا کلام ہے تو اس سے زیادہ افضل اور کچھ ہو سکتا نہیں ہے. اور اس میں بھی سب سے افضل اگر کوئی سورت ہے تو وہ یہی سورہ مبارکہ ہے. لہذا اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی آیت ہے، اور بعض علماء نے کہا نہیں، احناف وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی ہر سورت کی ایک آیت ہے. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں تو 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے. کتنی صورتوں کے؟ صرف ایک سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. تو صرف یہ 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے. تو اعوذ باللہ تو اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ شیطان جو کوشش کر رہا ہے وہ کوشش سے آپ بچ جائے. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت، چھوٹا بچہ ہو اس پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ دوڑتا ہوا کہاں جاتا ہے؟ اپنے ماں کی گود میں، اپنے باپ کے گود میں جا کے لپٹ جاتا ہے کہ مجھے بچا لو. ایسے ہی انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں اللہ مجھے بچا لو، اللہ یہ میرے کو نیک پڑھنے دیتا ہے، یہ مجھے نیکی نہیں کرنے دیتا ہے، آپ مجھے بچا لو نا. تو ایسا کر کر گویا کہ بندہ اللہ سے لپٹ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ماں سے لپٹتا ہے تو ماں کے دل میں محبت آتی ہے، بچے کو اٹھا لیتی ہے. تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس اللہ کو رحم نہیں آتا ہوگا؟ ضرور رحم آتا ہوگا. تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے. کہا کہ ہاں یہ میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ شیطان سے مجھے بچا. یہ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ طاقتور اور سپریم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، وہ میرے پاس آیا ہے. جب بندہ میرے پاس آئے تو میں کیوں اس کو ایسے ہی چھوڑوں؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے. لہذا قرآن کریم نے کہا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دھمکی دی،
मार डालूंगा तुमको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। अब अकेले है, वो बादशाह है, वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। अब पूरे फिरौन के दरबार में एक अकेले मूसा खड़े होकर उसको दावत देते हैं। ये नबी का जिगरा है। क्यों? उनको मालूम कि फिरौन अगर मुझे मारना भी चाहे तो नहीं मार सकता है अगर अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह की मर्जी न हो, ऐसा ईमान नबी थे ना वो तो उनको मालूम था कि ठीक है फिरौन है, पूरा उसका दरबार है, उसकी फौज है, सब कुछ है, वो हजारों में है, मैं अकेला हूँ, मगर फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जाकर उसको उन्होंने फौरन दावत दी, डरे नहीं। अल्लाह ने जब कहा तो थोड़ी देर के लिए डर लगा उनको, इंसान थे इसलिए, लेकिन फिर अल्लाह ने कहा जाओ ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। जब अल्लाह ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर बेफिक्र हो गए। कहा अब तो फिरौन भी कुछ नहीं कर सकता है। वो अगरचे वो दावा करे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो ऐसा ईमान इंसान का बनना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही जो चाहता है वो होता है, अल्लाह की मर्जी के अलावा कुछ नहीं होता है। मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलम, दरख्त का पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकता है, हिल भी नहीं सकता। गिरना तो बहुत दूर की बात, लेकिन हिल भी नहीं सकता है। ऐसा ईमान बनाने के लिए अंबिया आए और यही सिखाने के लिए कुरान करीम को नाजिल किया। लिहाजा जब औज़ुबिल्लाह पढ़े तो आदमी तो आदमी के दिल के अंदर में आना चाहिए कि मैं अल्लाह से लपट रहा हूँ, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मैं अल्लाह से कह रहा हूँ अल्लाह शैतान से मुझे बचा ले। जब इस इस्तेहज़ार के साथ, ये सोच के साथ आदमी औज़ुबिल्लाह पढ़ेगा तो उसको औज़ुबिल्लाह पढ़ने में भी मजा आएगा। ऐसा मजा आएगा जैसे आदमी को खाने पीने की चीजों में क्या आता है, मजा आता है। तो इसलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ाया गया कि औज़ु बिल्लाह पढ़ो और हमारी पनाह में आओ, और फिर देखो हम तुमको कैसे अपनी रहमतों से नवाजते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जैसे हर सूरत बिस्मिल्लाह से शुरू होती है, इस सूरत को भी बिस्मिल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्या इसका तर्जुमा क्या होता है? शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में कि शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जब आदमी कुरान करीम का आगाज करता है तो सबसे पहले उसके दिल में अल्लाह का तारुफ आ जाता है कि अल्लाह, जिस अल्लाह की तरफ मैं जा रहा हूं वो अल्लाह जालिम नहीं है, वो अल्लाह तकलीफ नहीं पहुंचाता है, वो अल्लाह तो रहमान और रहीम है। वो अल्लाह तो क्या है? रहमान और रहीम। दुनिया के मज़ाहिब में आप देखो, दुनिया के अंदर में आप देखो ये जैन मजहब के अंदर में सबसे अफजल इबादत क्या है? सन्यासी होगा। कैसे सन्यासी होते? सर से लेकर पांव तक के पूरे बाल को नोचते। जब किसी को सन्यासी होना है तो क्या करते हैं? सर से लेकर पांव तक बाल को काटते नहीं है, क्या करते हैं? एक बाल अगर आत्मा कोई खींचे तो कैसा होता है? उनको पूरे बाल को खींच के निकालते हैं। क्यों? कहा कि अपने अल्लाह को राजी करने के लिए तकलीफ उठाने दो। अल्लाह ने ऐसी तकलीफें हमको नहीं दी, वो रहमान रहीम है। सब पूरे बाल को निकालते हैं, उसके बाद कपड़े उतार देते हैं। कपड़ा सीना हुआ कपड़ा नहीं पहनना है, ऐसे ही कपड़ा। उसके बाद चप्पल उतार देते हैं, चलना, निकल जाना, घर से निकल जाना है, घर पर वापस नहीं आना है, और बगैर चप्पल के चलना है, और सब गरम क्या हुआ नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो ना। पूरी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं, 40-40, 50-50 साल तक। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते थे कि मैं जब इनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हमारा अल्लाह हकीकी है और हम उसके डुप्लीकेट बंदे हैं, और ये जिसको मानते हैं वो डुप्लीकेट है और ये उसके हकीकी बंदे हैं। कि वो जिसको मानते हैं वो तो कोई हकीकत नहीं, वो तो खुद को उनको मान रहे हैं, लेकिन ये उसके लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। और हमारा अल्लाह तो हकीकी अल्लाह है, हमको उसकी कैसी इबादत करनी चाहिए। उसने तो ऐसी चीजों का हमको मुकल्लफ भी नहीं किया। आप देखो सिख मजहब, देखो सिख मजहब में क्या है? इस मजहब के अंदर में सर से लेकर पांव तक के बाल पूरी जिंदगी काटना ही नहीं। अब सोचो, इंसान सोचे, तसव्वुर करे
کہ پورے بدن کے بال ہی نہیں کاٹنا ہے. اب بغیر بال کاٹے وہ کیسے زندگی گزارے انسان؟ لیکن کہا کہ ضروری ہے. کیوں؟ تو وہ یہی کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اللہ کے قریب ہونے کے سب راستے نہیں ہیں. تو اتنی مشقت کے ساتھ لوگ اللہ تک پہنچنے کی کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے نہیں الرحمن الرحیم، نہیں، وہ تو بڑا مہربان ہے. اس نے مجھے اور آپ کو ایسے نہیں کہا کہ رات میں 2 بجے نماز پڑھو فجر کی. نہیں، کتنے بجے نماز پڑھو؟ 5:30 بجے، 6 بجے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات میں 9 بجے سو جاؤ گے تو 5 بجے تک تمہاری نیند پوری ہو جائے گی. تم کو ڈسٹرب نہیں کریں گے بغیر ڈسٹرب کیے ہوئے. اب آپ کے ہم کو تو بہت بھاری پڑتی. اب رات میں 2 بجے تک موبائل لے کے بیٹھے رہے 3 بجے تک اور پھر صبح میں آنکھ نہیں کھولے تو یہ آپ کا سسٹم بگاڑ ہے. اللہ نے تو آپ کو ایسا نہیں کہا کہ 3 بجے نماز پڑھو. اللہ تو کیا کہتا ہے آپ کو؟ فجر کی نماز اے بندہ آرام سے پوری رات سو لے. عشاء سے لے کر فجر تک بیچ میں دوسری کوئی نماز بھی نہیں رکھی. تہجد رکھی ہے وہ جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنا، ورنہ کوئی فرض نماز نہیں رکھی. کیوں؟ تاکہ میرا بندہ 9 بجے سے 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک سوے. نہ کتنا سونے کا سو، 10 گھنٹے کتنا سوئے گا بھائی تو؟ سو لے تو. اور پھر اس کے بعد کا اب 10 گھنٹے ہو گئے نا، اب وہ بہت ہو گیا، اب تو اٹھ جا. اور پھر اس کے بعد کا حال اللہ نے ہوتا. اس کو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو 2 بجے اور 3 بجے اور 1 بجے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا صبح میں. اس کا مطلب اسلام کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے، سارے حکم آسان ہیں. لیکن ہم نے اپنی عادتیں بگاڑ دی جس کی وجہ سے ہمارے لیے ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ مشکل ہو گئی. ورنہ اسلام کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. وہ کیسے ظلم کرے گا؟ اس کو کیا ملے گا ظلم کر کر؟ اس نے تو اپنی پوری کائنات کو اور انسان کو بنایا ہے. تو اللہ اپنا تعارف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انسان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت آئے اور وہ بسم اللہ پڑھے. پھر وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرے تو اس کو قرآن پڑھنے میں کیسا مزہ آتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم تو ایسے شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. تو ایسا اس استحضار کے ساتھ جب قرآن کو پڑھے تو دیکھو پھر قرآن کریم کو پڑھنے میں آپ کو کیسا مزہ آتا ہے. انسان کے بدن کے بال. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر جاپان کے سائنٹسٹ لوگوں نے ریسرچ کیا. کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو. ذرا اس پر ریسرچ کرو تو کیا ہوتا ہے اس سے. تو ان کو بہت تعجب ہوا. ان کو تعجب ہوا کہ ہم نے پانی رکھا اور اس پانی کو اس کے اوپر انہوں نے مائکروسکوپ، کیمرے اور ساری جو ٹیکنالوجی ہے جس میں اندر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب نظر آتا ہے، وہ سارے کیمرے لگائے اور لوگ بیٹھ گئے اس پر. اور پھر ایک آدمی کو کہا ذرا بسم اللہ پڑھ دو. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. وہ لوگ ایک دم چونک گئے. کہا جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو پانی کا پورا شیپ چینج ہو گیا. کہا بالکل خوبصورت شیپ بن گیا اس کا. اور اس کے اندر میں جتنے بھی ایسے جراثیم تھے جو انسان کو تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ سارے جراثیم کیا ہو گئے؟ مر گئے. کہا اب اس پانی کو آپ پیو گے تو وہ پانی آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. تو کہا سائنٹیفک ریسرچ بھی کہتا ہے کہ بسم اللہ کا کھانے کے اوپر انہوں نے سرچ کیا کہ بسم اللہ والا برکت اللہ. کہا بسم اللہ والا برکت اللہ بولو تو کھانے پر بھی یہی ہوتا ہے. کہا جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ہم کو ایسا لگتا ہے پانی سنتا نہیں. کہا پانی بھی سنتا ہے. ارے سن رہا ہے تب تو اس کے اندر اثر ہو رہا ہے نا. کہا اسی کے اوپر اگر آپ نے برے الفاظ گالی بولو تو پانی کا شیپ بدل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اس کے اندر میں اور نقصان پہنچانے کی جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کھانے کی چیزیں انہوں نے ایک ریسرچ یہ بھی کیا کہ کیلے جو ہوتے ہیں کیلے کو رکھ دیا اور 2-4 کیلے ادھر رکھے، 2-4 کیلے ادھر رکھے. کچھ لوگ بچے گزرتے تھے اسکول کے، اس کو کیلے کے اوپر اچھے الفاظ بولتے تھے، ویری گڈ، بہت اچھا ہے ایسا، تو اس کیلے پر اچھا اثر مرتب ہوتا. اور کچھ کو کہا کہ ویری بیڈ، بہت بیکار ہے ایسا بولو، تو دیکھا تو وہ کیلے خراب ہو گئے. اس سے پہلے خراب ہو گئے اس کیلے سے پہلے. تو کہا کہ یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، لیکن کہا اس کے اندر بھی اللہ نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ بھی اچھا اور برا
اسی لیے ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ، کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ آج کتنا ضروری ہے بسم اللہ پڑھنا، مگر ہم کو عادت ہی نہیں پڑتی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا۔ اپنے گھر میں جائے تو آدمی کوئی بھی کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، پانی پیے تو بسم اللہ پڑھے، کوئی بھی اچھا کام کرے، گناہ کا کام نہ ہو تو بسم اللہ پڑھے۔ گناہ کا کام میں بسم اللہ پڑھے تو آدمی کافر بن جاتا ہے۔ گناہ کے کام کے اندر میں بسم اللہ، شراب پی رہا ہے بولے بسم اللہ، تو یہ تو بسم اللہ کی توہین ہو گئی۔ کہا اگر جان بوجھ کے ایسا کرے تو آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے، کہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے، اس کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے۔ تو ہر اچھے کام اور مباح کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمیں اپنے آپ کو کیا ڈالنا چاہیے؟ عادت ڈالنا چاہیے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور بھی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہے، ابھی ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت اور اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عادت، اپنے آپ کو بسم اللہ کا عادی بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے اس زمانے میں الحمدللہ رب العالمین کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے کتاب لکھی، اس میں لکھا انہوں نے کہ الحمدللہ رب العالمین اس زمانے کی سب سے بڑی جو بیماری ہے اس بیماری کا علاج ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ امریکہ میں 1960 کے اندر میں سروے کیا گیا۔ کیا سروے کیا؟ کہ لوگ اپنی تعریف کرنا کتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا، اب بہت اچھے ہیں، وہ پھول کے بھگا ہو جاوے، کہا کتنے لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سروے کیا تو 1960 کے اندر میں 12% لوگ تھے۔ کتنے؟ 12%، زیادہ نہیں، 12% لوگ تھے جو اپنی تعریف کرنا پسند کرتے تھے۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا آیا، تو سوشل میڈیا آنے کے بعد پھر انہوں نے 2010 اور 15 کے اندر میں دوبارہ انہوں نے سروے کیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تعریف کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو کہا کہ 80% لوگ اپنی تعریف کرنا پسند کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا؟ کہا اس لیے کہ سوشل میڈیا کے اندر میں انہوں نے لائک، سبسکرائب، اس کا جو میتھڈ ڈالا، اس کا مقصد یہ کہ انسان اللہ کی تعریف کو چھوڑ کر اپنی تعریف میں لگ گیا۔ دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی تعریف کو چھوڑ کر اپنی تعریف پہ اور دوسروں کی تعریف پہ لگ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین نے اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری، جس کو خود پسندی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پسند کرنا اور اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرنا، کہا اس خود پسندی کا علاج اللہ رب العزت نے کہا کہ بھیا سبسکرائب اور لائک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنے کا۔ اللہ اس قابل ہے کہ اسی کو لائک کیا جاوے، اس کے علاوہ کسی اور کو لائک نہیں کیا جاوے، اس کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کیا جاوے، سب سے پہلے اسی کو فالو کرو، اسی کو لائک کرنا چاہیے۔ کہا کہ اس پہلی ہی آیت میں اتنی بڑی بیماری کا علاج ہے جو اس زمانے میں 80 سے 90% لوگ اس کے اندر میں کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنی میں قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اکابرین کا رمضان، اس کی تعلیم ہو رہی ہے، انشاءاللہ 5-7 دن اس کی تعلیم ہوگی، اس کے بعد 25 برخاست ہوگی۔